نام ہے ارباد علی. آپ دیکھ رہے ہیں ارباد موشوس, اور آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ سر حماد طارق صاحب, یونیورسٹی آف ناروال کے سینئر پروفیسر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ارباز؟ جی الحمدللہ سر. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا اتنے مصروف لمحات میں سے قیمتی وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اس فورم پہ بلایا تھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تھینک یو سر. سر سب سے پہلے تو ہمارا کویشچن آپ سے کہ آپ کہاں سے ہیں, اور آپ ادھر یونیورسٹی آف ناروال میں ایک پروفیسر کے طور پر اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ایک پروفیسر بننے تک کا سفر کیسے کیا اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میرا تعلق ڈسٹرکٹ خوشاب سے ہے اور میں نے میٹریکولیشن تک اپنی تعلیم اپنے ضلع میں ہی حاصل کی. اس کے بعد میں لاہور چلا گیا اور مجھے ان سارے معاملات میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تھا. تو میرے پیرنٹس اس پوزیشن میں تھے کہ وہ میری ایجوکیشن کو فائنینس کر سکے. صحیح. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک تعلیم کیا ہے, اسے آپ اگر ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ میرے نزدیک تعلیم ایک طریقہ کار ہے, ایک ذریعہ ہے جس سے قوموں کا مستقبل سنوارا جا سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے اس کی بنیاد تعلیم ہے, اور وہ ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں جو کہ تعلیم پر فوکس نہیں کر سکے. جی بہتر. تو سر اگر آپ سے کہیں کہ آپ تعلیم اور تربیت میں فرق کریں تو آپ اس کو کس طرح سے لیں گے؟ دیکھیں, تعلیم کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک شخص مستقبل میں کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک فارمل ایجوکیشن دی جائے اور اس میں اس کو ٹرین کیا جائے. جس طرح کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے, یا ایک شخص کوئی اور پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے, وہ پولیس میں جانا چاہتا ہے یا وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے زندگی میں, تو اسے تیار کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ تعلیم ہے. اس کے برعکس تربیت اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں مختلف بگاڑ ہوتے ہیں جسے آپ مورل بینکرپسی بھی کہتے ہیں. تو اس مورل بینکرپسی سے بچنے کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں. جس طرح کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کے بگاڑ کا شکار ہے. تعلیم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں مختلف قسم کے مسائل ہیں جن میں بدامنی ہے, قانون کو فالو نہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تربیت کی کمی ہی آپ کو نظر آتی ہے کہ جہاں پہ لوگ اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں قانون کو توڑ کر. جی بہتر. تو سر اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ مدرسے کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم میں فرق کریں تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم میں جو علماء کرام پڑھاتے ہیں اور ہمارے اسکولات میں دوسرے عام ٹیچر پڑھاتے ہیں, تو تمہیں کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ دیکھیں, مدرسے کی تعلیم کا تعلق آپ کی دینیات سے ہے کہ آپ کو مذہب کے بارے میں علم دینا ہے, جبکہ جو اسکول کی تعلیم ہے یہ جدید علوم کی تعلیم ہے, سائنس کی تعلیم ہے, ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے. تو یہی دو بنیادی فرق ہیں جو کہ اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کی تعلیم, آپ نے کہا کہ یہ دین کی تعلیم ہے, تو کیا ہمارا دین اتنا مکمل نہیں ہے کہ وہ ہمیں دین کے ساتھ دنیا بھی سکھائے, دونوں کے ساتھ چلنا سکھائے؟ دیکھیں, ایک شروع سے جو ہمارے ہاں ایک المیہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے دین کی اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ رکھا ہے. کہ ایک طرف تو ہم نے مدرسے بنائے ہیں جن کا تعلق ہم نے صرف اور صرف رکھا ہے دینی تعلیم دینے کے, اور اس کے برعکس ہم نے اسکول سسٹم بنائے ہیں جن کا تعلق ہے صرف اور صرف آپ کو جدید تعلیم دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک فیلئر رہی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا نظام نہیں بنا سکے کہ جہاں پہ آپ کو دین کی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی ساتھ ساتھ دی جائے. جی بہتر. سر کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں ایک یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ملک میں ایک یکساں تعلیمی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک یکساں تعلیمی نظام نہیں ایگزسٹ کرتا کہ ایک طرف آپ کو مدرسہ سسٹم نظر آتا ہے, پھر اس کے علاوہ سرکاری تعلیمی نظام ہے, اس کے علاوہ پرائیویٹ کا تعلیمی نظام ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے تعلیمی نظام ہمارے لیے آگے چل کے مسئلہ
کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو معاشرے کی ترقی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ایک یکساں قسم کا تعلیمی نظام لے کر آئیں، کیونکہ اگر ایک یکساں قسم کا تعلیمی نظام ہوگا تو تمام تر شہریوں کو وہ ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرے گا لائف میں ایکسل کرنے کی، پراسپر کرنے کی، اور تمام تر شہری پھر ایک بہتر وے میں کمپیٹ کر سکیں گے اور ملک کو آگے لے جا پائیں گے۔ تو سر ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ ہمارا یہ ملکی تعلیمی نظام ہے وہ اس طرح بگاڑ کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو ملکی تعلیمی نظام ہے اس میں بگاڑ کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پہ کوئی خاص اپنا فوکس نہیں کرتے، اور اس میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک تو فنڈنگ کی کمی نظر آتی ہے، پھر ہماری یہ ایک ترجیحات نہیں ہے کہ تعلیم ہمارے ملک میں کبھی بھی اہم ترجیح نہیں رہی، کہ ہم لوگ باقی ایشوز پر پیسے خرچ لیتے ہیں لیکن تعلیم کو ہم نے ایک بیک سیٹ پہ رکھا ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ کو بگاڑ نظر آتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں ایک چیز جو وار بیسس پر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک باقاعدہ اس کے حوالے سے ایک نئی پالیسی بنائیں اور اس طرح کے ادارے بنائیں جن کا فوکس ہی صرف اور صرف تعلیم کو ایک بہتر وے میں ریگولیٹ کرنا ہو۔ تو جب ایک بہتر وے میں آپ اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے، یا آپ اداروں کا رول اس طرح اتنا مضبوط بنائیں گے کہ وہ تعلیم کو اوورسی کر سکے گا بہتر طریقے سے، پھر آپ کو ساتھ میں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، آپ کو ان کو لانا پڑے گا آگے، اور وہ اس نظام کو بہتر بنا سکیں گے اسی صورت میں۔ تو مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بجٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر بجٹ تو سارا ڈیفینس پہ لگا دیتے ہیں، اس طرف ہمارا کم بجٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس پر جو بجٹ ہے وہ ایک بڑا ہی منیمم قسم کا بجٹ لگایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ تعلیم کو پر فوکس رکھیں، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا فوکس کس پہ ہے؟ ہیومن ریسورس پر ہے، اور ہیومن ریسورس آپ کا کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہاں پہ اچھے تعلیمی ادارے بنائیں بلکہ ساتھ میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انیبل کریں کہ وہ باہر بھی اسکالرشپس پر جائیں، اور ساتھ میں ایک یہ بھی چیز کی جائے۔ اب آپ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک برین ڈرین ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھاگ رہے ہیں اور یورپ میں امریکہ کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں جو ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس طرح کی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں کہ وہ یہاں پر آ کر پاکستان کو سرو کر سکیں ایک بہتر طریقے سے، اور ساتھ میں ان پر بھی اس طرح کی پابندی عائد کی جائے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان کے اسکالرشپس لے کر جا رہے ہیں جن پہ گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، ان کی بھی اتنی اخلاقی ٹریننگ ہو کہ وہ گورنمنٹ کا اسکالرشپ لے کے پھر یورپ یا امریکہ نہ وہاں پہ سکونت اختیار کر لے بلکہ پاکستان آئے اور پاکستان کو ہی سرو کرے۔ جی سر، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہ آپ نے بات کی کہ یہاں سے لوگوں کو جانا چاہیے ہماری سائڈ پہ، تو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہماری، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ بچہ صحیح سے یہ چوز کر پاتا ہے کہ مجھے جانا۔ دیکھیے، کریئر کاؤنسلنگ بھی کا ایک بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ کون سی فیلڈ انہیں چوز کرنی چاہیے، کون سی فیلڈ ان کے لیے بہتر رہے گی۔ تو کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ہر تعلیمی ادارے میں ہونی چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کی ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے کہ ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ سائنس میں ایڈوانس کر سکتا ہے، ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ میتھس میں اچھا نہ ہو یا سائنس میں اچھا نہ ہو، سوشل سائنسز میں وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ایک کریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ ہاں جی، کریئر کاؤنسلنگ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں کریئر کاؤنسلرز کو ہائر کرنا چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے کہ کون سی فیلڈ ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ان کے لیے بہتر رہے گی۔ ہم فالوور ہیں تو ہم ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ یہ ہمارا کویشچن ہے۔ تو اس سے مطلب کہ اگر ہم کیریئر کاؤنسلنگ بنائیں گے تو آپ کے نزدیک پھر ہم ٹرینڈ سیٹر بن سکتے ہیں؟ فالوور اور ٹرینڈ سیٹرز میں
جو ایک بنیادی فرق ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ کنفرمیٹی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کہ ہم ایز اے سوسائٹی ایسے لوگوں کو، ایسے انسانوں کو نہیں برداشت کرتے جو ڈفرینٹ سوچتے ہوں، جن کی مختلف سوچ ہو چیزوں کے بارے میں، جنہیں آپ میوریک بھی کہتے ہیں۔ تو ایز اے سوسائٹی سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز کرنی پڑے گی، وہ یہ ہوگی کہ ہم ہر انسان کو کنفرمسٹ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایک انسان ڈفرینٹ سوچتا ہے یا وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چیز کرنا چاہتا ہے تو ہماری ایز اے سوسائٹی بھی ہم میں اتنی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ ہم اس کی جو اوپینین ہے ہم اس کا احترام کریں اور اسے ایک ڈفرینٹ وے میں چیزیں ٹرائی کرنے دیں، اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں۔ کیونکہ جتنے بھی کنٹریز ہیں جو آج ہمیں اس دور میں آگے نظر آتے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں، ڈفرینٹ وے میں ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان میں یہ سارے کانسیپٹ وہی میوریک لوگ ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ چیزیں انوینٹ کی ہیں، ڈسکور کی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ کنفارمسٹ ہوتا ہے یا ایک چیز کے اوپر، ایک ڈگر کے اوپر چلتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں چینج نہیں لے کر آ سکتا، چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو۔ سر ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کو نوکری کے لیے کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ ہم بچوں کو نوکری کی دوڑ کے پیچھے کیوں لگا دیتے ہیں؟ ہم کیسے نکال سکتے ہیں مسئلے سے؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں تعلیم کو نوکری کے لیے اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور ہر کسی کو ایک روزگار تو چاہیے۔ ایک ڈگری کے حصول کے بعد کوئی بھی شخص جو ڈگری حاصل کر رہا ہے اس نے کوئی ملازمت تو اختیار کرنی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر نمبروں کی دوڑ بذات خود کوئی بری دوڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے آپ کی ایکیڈیمک انٹیلیجنس کو میئر کرنے کا۔ اس طرح پھر تو لوگ اسکل کی طرف جائیں گے نہیں، بس نمبروں کی دوڑ میں رہیں گے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ کیونکہ آپ کا ایکیڈیمک سسٹم جو ہے وہ آپ کی بیسیکلی ایکیڈیمک انٹیلیجنس کو ہی ڈیزائن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں یہ چیز جو ہے نمبرز یہ اس حوالے سے ضروری ہیں، آپ ان کی امپورٹنس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اگر اسٹوڈنٹس میرے تو خیال میں وہ نمبرز کے پیچھے ہیں اور اگر وہ نمبرز کو ہی سامنے رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بری بات ہے، کیونکہ ان کے نمبرز بھی اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کام کیا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھا ہے۔ اس کے برعکس وہ اسٹوڈنٹس جو آ جاتے ہیں جن کے CGPA اچھے نہیں ہیں یا جن کے نمبرز کم ہیں، وہ اسی چیز کو شو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جتنا عرصہ پڑھا ہے انہوں نے پڑھائی پر دھیان نہیں دیا۔ تھینک یو سر، اگین تھینکس کہ آپ نے اپنے رسول علامات میں سے ہمارے نکالا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، یہ تھے سر ہمارا طارق صاحب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ نے اور کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامد ناصر۔